اور قرآن آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آداب مروی ہیں، ایک اور موقع پہ استغفار کا حکم ہے. وہ کیا ہے؟ ہم استنجا کر کے نکلتے ہیں، آپ بیت الخلاء سے نکلتے ہیں، پیارے نبی کیا پڑھتے تھے بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے؟ غفرانک. یہ بھی استغفار کا ایک صیغہ ہے. استغفر اللہ کے جو معنی ہیں، اللہم اغفر لی کے جو معنی ہیں، غفرانک کے معنی بھی یہی. غفرانک. یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، ارے ہم تو ایک ضرورت سے فارغ ہو کے آئے ہیں اور بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے استغفار کا حکم ہے، یہ کیا مناسبت ہے؟ بڑی گہری مناسبت ہے. کیا مناسبت جانتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ پروردگارا، جس طرح تو نے ابھی مجھے پیشاب پاخانے کی ظاہری گندگی سے پاک کیا ہے، مجھے گناہوں کی معنوی گندگی سے بھی پاک کر دے. غفرانک. اور اس کے اندر یہ معنی بھی ہیں استنجا کرنے کے بعد جب ہم غفرانک پڑھتے ہیں کہ پروردگارا، یہ جو تو نے سسٹم بنا رکھا ہے کہ ہم جو بھی کھاتے پیتے ہیں اس کے اندر جو نفع بخش عنصر ہوتا ہے وہ تو خون بن جاتا ہے، اور جو فاضل چیزیں، بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ بول و براز کے راستے سے باہر نکل جاتی ہیں. پروردگارا، یہ تیرا کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو 24 گھنٹے پیشاب نہ ہو، ہاں اللہ 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 نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، اور جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کسی ایسے مریض کو اگر آپ نے دیکھا ہو جس کا پیشاب رک گیا ہو، دیکھو کہ پیٹ پھول کے کیسے تڑپتا ہے، وہ ڈاکٹر زبردستی پائپ اندر گھسیڑ کے جو نکالتا ہے. تو میرے بھائی، اللہ نے جو سسٹم بنا رکھا ہے کہ کس آسانی کے ساتھ یہ فاضل رطوبتیں نکل جاتی ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے. تو وہیں آپ غفرانک کہہ کے اقرار کر دیں، پروردگارا اس نعمت تندرستی کی جیسی شکر گزاری کرنی چاہیے میں نہیں کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے. غفرانک.